الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، الذي كان نبيا وآدم بين الماء والتين، وعلى آله الطيبين وأصحابه الراشدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من النور إلى الظلمات إلى النور. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور نبی رحمت، شفیع امت، خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام عرض کرنے کے بعد، دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین، جانشین رسول، خلیفہ بلا فصل سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کو سننے کی، سمجھنے کی اور ان سے محبت کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ جمادی الثانی کا مہینہ ہے اور اسی ماہ مبارک کی 22 تاریخ کو آپ کا یوم وصال ہے۔ مسلمانوں کو صرف قائد اعظم یا علامہ اقبال یا اور کچھ شخصیات ہیں، صرف ان کے بارے ہی علم نہ ہو کہ فلاں دن ان کی ولادت ہے، فلاں ان کا دن وصال کا ہے۔ ہم سب کو خلفاء راشدین کے جو یوم وصال ہے ہم سب کو علم ہونا چاہیے، اور ہمیں اس بات کا بھی علم ہونا چاہیے کہ ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ ہمیں اس بات کا بھی علم ہونا چاہیے کہ خلفاء راشدین کی جو ترتیب ہے، اور چاروں خلفاء راشدین جو ہیں یہ حضور کے ذات انور، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، ائمہ مجتہدین، محدثین، علماء کاملین اور چاروں سلاسل بزرگان دین جو ہے تمام کے نزدیک بالاتفاق یہی ترتیب ہے۔
پہلے نمبر پہ سیدنا صدیق اکبر ہیں، دوسرے نمبر پہ سیدنا عمر بن خطاب ہیں، تیسرے نمبر پہ سیدنا عثمان غنی ہیں، اور چوتھے نمبر پر سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہیں۔ بڑا پرفتن دور ہے، انتہائی پرفتن دور ہے، اور حضور نے جو ارشاد فرمایا کہ فتنے بارش کی طرح برسیں گے، اور ایک حدیث میں فرمایا کہ جس طرح ہار ٹوٹتا ہے تو تیزی سے دانے گرتے ہیں، اتنا تیزی سے فتنے آئیں گے۔ تو یہ فتنوں کا دور ہے۔ ایسے لوگ ہیں کہ جو معاذ اللہ صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، صحابہ کو کافر کہتے ہیں، معاذ اللہ ان کو برا بھلا کہتے ہیں۔ تو اہل سنت کے نزدیک میں نے آپ کو جامع انداز میں بتا دیا کہ محدثین ہوں، ائمہ مجتہدین ہوں، صحابہ کرام ہوں، اہل بیت اطہار ہو، اور چاروں سلاسل جو ہیں چشتیہ، نقشبندیہ، قادریہ، سہروردیہ، ان تمام کے نزدیک ترتیب یہی ہے، اور چاروں خلفائے برحق ہیں۔ کوئی خلیفہ ظالم نہیں ہے، کوئی خلیفہ جابر نہیں ہے، کوئی خلیفہ کافر نہیں ہے، کوئی خلیفہ غاصب نہیں ہے، چاروں برحق ہیں۔ اور اللہ کا احسان عظیم ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت ان چاروں کو برحق مانتے ہیں، اور ہمارا ایمان ان چاروں کے بغیر مکمل ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے پرفتن دور میں اپنے ایمان کو بچانا یہ ضروری ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کرنا بڑا ضروری ہے۔ آئیے کچھ آیات بینات، کچھ احادیث۔ اللہ کریم نے فرمایا والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جنہوں نے جہاد کیا اللہ کے راستے میں، اپنے مال کے ذریعہ سے، اپنی جانوں کے ذریعہ سے، اعظم درجہ، اللہ فرماتا ہے ان کا بہت بڑا درجہ ہے، ان کا بہت بڑا درجہ ہے۔ اس آیت کے مطابق ذرا غور کریں کہ اللہ فرماتا ہے ایمان لانے والے، ہجرت کرنے والے، جہاد کرنے والے، ان کا بڑا درجہ ہے۔ یاد رکھیں ایمان لانے میں اول بھی صدیق اکبر ہیں، اور جنہوں نے حضور اکرم کی ذات کے ساتھ ہجرت کی ہے، حضور کے تمام صحابہ کرام میں سے وہ بھی صدیق اکبر ہیں، اور جہاد کے لیے اپنا مال اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والے پہلے بھی صدیق اکبر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ توجہ سے بھی سننا اور محبت سے بھی سننا ہے۔ ترتیب اسلام اس طرح ہے جو علماء نے بیان کی ہے۔ جوانوں میں، مردوں میں پہلے نمبر پہ سیدنا صدیق اکبر نے ایمان قبول کیا ہے۔ خواتین میں پہلے نمبر پہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایمان قبول کیا ہے۔ غلاموں میں سیدنا زید رضی اللہ تعالی عنہ نے ایمان قبول کیا ہے، اور بچوں میں سیدنا علی المرتضیٰ نے ایمان پہلے قبول کیا ہے۔ یہ ایمان کی ترتیب ہے۔ پھر یہ یاد رکھیں جو زمانہ جاہلیت تھا، یاد رکھیں اعلان نبوت سے پہلے کا جو زمانہ ہے مکی لوگوں کا، اس کو ہم جاہلیت کا زمانہ کہتے ہیں، اور اعلان نبوت کے بعد کا جو زمانہ ہے ہم اس کو، اگر کوئی ایمان نہیں لائے گا تو زمانہ کفر اس کا ہوگا۔ تو اس لیے صدیق اکبر کا زمانہ جاہلیت کیسا تھا آپ ذرا غور کریں۔ زمانہ جاہلیت میں پورے مکہ مکرمہ میں ایک باوقار شخصیت ابو بکر صدیق تھے۔ زمانہ جاہلیت میں
جب ہر گھر میں شراب چلتی تھی، صدیق اکبر نے ایمان قبول کرنے کے بعد برملا کہا میں نے زمانہ جاہلیت میں شراب نہیں پی۔ توجہ کے ساتھ۔ اور آپ نے پھر یہ بھی فرمایا کہ میں نے جھوٹ بھی نہیں بولا، زمانہ جاہلیت میں نے کسی کو دھوکہ بھی نہیں دیا۔ مکہ مکرمہ کے لوگ آپ کو انتہائی امین سمجھتے تھے۔ اگر کوئی بندہ کسی کو قتل کر ڈالتا تو مقتول کے لیے جو رقم جمع کی جاتی تھی اگر کسی اور کے پاس رکھتے تو لوگ اعتراض کرتے، اگر وہ لوگ ابو بکر صدیق کے پاس رکھتے تو سارے کافر مطمئن ہو جاتے تھے کہ یہ بندہ ایماندار بندہ ہے۔ اور ان میں سچائی بھی کمال درجے کی تھی، اور بہت ساری خوبیاں زمانہ جاہلیت میں ان کی وہ تھیں جو اسلام کے قبول کرنے کے بعد ہونی چاہیے۔ وہ صفات اللہ کریم نے ان کو پہلے سے عطا فرمائی تھی۔ اگر میں واقعات عرب کے واقعات بیان کروں، مکہ مکرمہ کے واقعات بیان کروں، دوسرے قبیلوں کے واقعات بیان کروں اور آپ کے حالات بیان کروں کہ آپ میں صلہ رحمی کس قدر تھی، غریبوں کی محبت کا جذبہ کس قدر تھا، اور محبت پیار بانٹنا کیا آپ کا طرز عمل تھا، تو یہ بہت ساری باتیں ہیں، ہم آگے نہیں چل سکتے۔ اس لیے دیکھیے مکہ مکرمہ میں زمانہ جاہلیت میں چونکہ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 2.5 سال عمر میں چھوٹے تھے، اور زمانہ جاہلیت میں مکہ مکرمہ میں کوئی اگر میرے نبی کا اس اعلان نبوت سے پہلے کوئی دوست تھا تو وہ صدیق اکبر دوست تھے۔ اللہ اکبر۔ پورے مکہ مکرمہ میں اگر کوئی پہلا دوست بنا ہے اس دور میں اعلان نبوت سے پہلے تو وہ آپ کی ذات گرامی تھی، بلکہ تعلق کا تو یہ عالم کے حضور نے خود بیان کیا۔ قربان جائیں ان کلمات پہ۔ حضور نے فرمایا انا و ابو بکر و عمرہ خلقنا من طینۃ واحدہ وفیہا نطفہ۔ توجہ میرے بھائیوں ذرا غور کرنا، حضور نے فرمایا جس پاکیزہ خمیر سے اللہ نے میرا وجود نبوت بنایا ہے اسی پاکیزہ خمیر سے میرے اللہ نے میرے صدیق کا وجود بنایا ہے، اسی پاکیزہ خمیر سے میرے اللہ نے میرے عمر کا وجود بنایا ہے۔ جس طرح ہمارا خمیر ایک ہے وفیہا نطفہ، اور ہمارا مدفن بھی ایک ہوگا۔ دیکھیے پوری دنیا کو علم ہے حضور کے پہلو میں لیٹنے والے کون ہیں؟ صدیق اکبر ہیں، اور صدیق اکبر کے پہلو میں لیٹنے والے کون ہیں؟ عمر بن خطاب ہیں۔ میرے نبی نے پہلے سے فرما دیا جس طرح ہمارا خمیر ایک ہے، جس خمیر سے ہم تینوں کا وجود بنایا گیا ہے ہمارا مدفن بھی ایک ہوگا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا جب مدینہ طیبہ میں جب حضور اس انداز سے آئے، کیا حسین انداز ہوگا، کیا حسن ہوگا۔ 14 صدیاں پیچھے چلیں، حضور رحمت للعالمین جانے کائنات اس طرح آئے، دائیں ہاتھ میں صدیق اکبر کا ہاتھ ہے اور بائیں ہاتھ میں فاروق اعظم کا ہاتھ ہے، درمیان میں امام الانبیاء ہے، اس طرح چلتے ہوئے آئے۔ صحابہ کرام نے دیکھا تو بڑے حیران ہونے لگے، واہ کیا خوب منظر ہے، کیا خوب منظر ہے۔ دائیں جانب صدیق اکبر ہیں اور بائیں جانب فاروق اعظم ہیں، درمیان میں امام الانبیاء ہیں۔ تو میرے نبی نے اس موقع پہ صحابہ سے کیا فرمایا، ہاکذا نبعث یوم القیامہ، جس طرح تم آج ہمیں دیکھ رہے ہو کہ ہم اکٹھے آ رہے ہیں، ہم اللہ کی دربار میں اس طرح اٹھ کے جائیں گے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا نعرہ تحقیق بھی لگائے، حق جاریہ، پھر لگائے نعرہ حق جاریہ۔ یہ ہمارا نعرہ ہے، یہ صرف ہمارا نہیں پوری امت کا نعرہ ہے۔ یہ صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، ائمہ مجتہدین،
تمام امت کے اکابرین کا یہی نعرہ کہ حضور کے چاروں خلفاء برحق ہیں، ہم چاروں کو مانتے ہیں اور چاروں کے بغیر ہمارا گزارا ہی نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم تین کہیں ظالم تھے، جابر تھے، غاصب تھے اور ایک حق پہ تھے، یہ ساری باتیں غلط ہیں۔ اس دور میں عقیدے کو جاننا سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے، اپنے ایمان کو بچانا ضروری ہے، عقائد کے بارے سمجھنا ضروری ہے۔ چلو حضور نے کیا فرمایا کہ جس طرح ہمارا خمیر ایک ہے، ہمارا مدفن ایک ہے، ہم جب اٹھیں گے تو اس طرح اٹھیں گے جس طرح تم آج ہمیں دیکھ رہے ہو، دائیں جانب صدیق اکبر ہے اور بائیں جانب فاروق اعظم ہے۔ اچھا پھر دیکھیں ذرا کہ آپ کا اسلام قبول کرنا تمام صحابہ کرام سے مختلف ہے۔ یہ واقعہ آپ کو سب جانتے ہیں، لیکن اس میں بھی عقیدے کی بات ہے۔ چونکہ آپ تاجر تھے، شام میں تجارت کے لیے گئے، جب وہاں تجارت کے لیے گئے تو خواب دیکھا۔ حضور نے فرمایا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے، اس پہ بھی توجہ کرنا۔ فرمایا سچے خواب اللہ کی جانب سے اور برے خواب شیطان کی جانب سے۔ تمام انبیاء کرام اعلان نبوت سے پہلے بھی خواب دیکھتے تھے، لیکن نبی کا خواب وہ اعلان نبوت سے پہلے ہو یا اعلان نبوت سے بعد ہو، نبی کا ہر خواب سچا ہوتا۔ یہ یاد رکھنا، نبی کے وجود پر اور نبی کے روح پر اور نبی کی حالت بیداری میں اور نبی کی حالت نیند میں شیطان کا اثر نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ سمجھ آئی میری بات آپ کو؟ اس لیے اعلان نبوت سے پہلے کے خواب ہوں، اعلان نبوت کے بعد کے خواب ہوں، نبی کا ہر خواب کیا ہے؟ سچا ہوتا ہے۔ وجود نبوت پہ شیطان کا اثر نہیں ہوتا۔ اس لیے حضور نے فرمایا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے، اور کئی قرآن میں اللہ نے خواب بھی بیان کیے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے، جب آپ نے دیکھا 11 ستارے اور سورج چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں، قرآن میں موجود ہے۔ اور بھی کئی خواب موجود ہے۔ چلو خواب کیا دیکھا؟ چاند آسمان سے اترا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے، اور ہر گھر میں اس کا حصہ گیا ہے، اور پھر چاند مکمل ہو گیا ہے۔ مکمل ہو جانے کے بعد میری گود میں آیا ہے اور میں نے اس کو سینے سے لگا دیا ہے۔ یہ خواب دیکھا۔ صبح گئے راہب کے پاس، پادری کے پاس، کہا میں نے خواب دیکھا ہے۔ کہا بیان کرے خواب کیا دیکھا ہے؟ سارا خواب بیان کیا۔ پوچھا آپ کا نام کیا؟ نام بتایا۔ کس قبیلے سے ہو؟ قریش قبیلے سے ہوں۔ کیا کرتے ہو؟ تاجر ہوں۔ کہا اگر تمہارا خواب یہ سچا ہے تو آخری نبی کی زندگی میں تم ایمان لاؤ گے، اور ان کے وصال مبارک کے بعد ان کے تم خلیفہ بنو گے۔ تم خلیفہ بنو گے۔ چونکہ آپ ادھر گئے ہوئے تھے اور پیچھے حضور رحمت للعالمین نے اعلان نبوت فرما دیا تھا، جب واپس آئے تو چونکہ میں نے آپ سے پہلے بیان کیا نا کہ پورے مکہ مکرمہ میں اعلان نبوت سے قبل زمانہ جاہلیت میں کوئی اگر ایک شخص حضور کا قریبی دوست تھا تو وہ ابو بکر ہی تھا۔ یہ آپ نے سنا ہے ابھی۔ تو جب آئے تو حضور نے اسلام پیش کیا، کہا ابو بکر میں اللہ کا نبی ہوں، تم اسلام لاؤ۔ عرض کی حضور اگر واقعی آپ اللہ کے نبی ہیں تو نبی کے لیے معجزہ ہوتا ہے، آپ مجھے معجزہ دکھائیں۔ تو جب یہ کہنا تھا میرے بھائیوں، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ نے حضور کو علم غیب دیا ہے۔ یہ دوسرے مسلک کے علماء نے بھی لکھا ہے، مت سمجھے سنیوں نے، دوسرے مسلک کے علماء نے بھی لکھا ہے
حضور نے فرمایا ابو بکر شام والا موزہ کافی نہیں ہے؟ شام والا موزہ کافی نہیں ہے؟ آج دور بدل گیا، امت کا پہلا فرد، پہلی شخصیت جس نے حضور کے علم غیب کو دیکھ کر ایمان قبول کیا ہے، آج کیا ہو گیا ہے امت کو؟ آج ہمیں لوگ مشرک کہتے ہیں، یہ نبی کا علم غیب مانتے ہیں۔ سوچئے، غور کیجئے، اگر پہلا انسان جو اسلام میں داخل ہو رہا ہے، حضور کا کلمہ پڑھ کے امت میں پہلا انسان شامل ہو رہا ہے، وہ تو علم غیب کو دیکھ کے مسلمان ہو رہا ہے، ہم کیسے مشرک ہو گئے؟ کہ میری بات سمجھ آئی آپ کو؟ ذہن نشین کیجئے۔ پھر آپ نے اسلام قبول کیا، اسلام قبول کرنے کے بعد بالتفصیل تو میں واقعہ عرض نہیں کر سکتا، مختصر، دوسرے صحابہ کرام نے اسلام کے لیے مار کھائی ہے، زخمی ہوئے ہیں، شہید ہوئے ہیں، لیکن حضور کے وجود نبوت کے لیے، حضور کی عظمت کے لیے، حضور کے دفاع کے لیے پورے مکہ مکرمہ میں کسی نے اگر ظلم برداشت کیے ہیں تو صدیق اکبر نے برداشت کیے ہیں۔ حضرت علی کو حضور کی ذات کے لیے نہیں مارا گیا، حضرت عثمان غنی کو حضور کی ذات کے لیے نہیں مارا گیا، حضرت عمر بن خطاب کو حضور کی ذات کے لیے نہیں مارا گیا۔ جس ہستی نے حضور کی ذات انور کے لیے ظلم برداشت کیا ہے وہ آپ ہیں، وہ آپ ہیں۔ اور جتنا قربانیاں اسلام میں آپ کی ہیں، میرے جوانوں میری بات غور سے سنو، میں نے کہا نا پرفتن دور ہے، آج ٹکے ٹکے کے لوگ جن کا کردار کوئی نہیں ہے وہ صدیق اکبر پہ بکواس بازی کر رہے ہیں۔ ہمیں اپنے عقیدے کے علم نہیں ہونا چاہیے۔ یہ یاد رکھیں، جو حضور کے ان خلفاء کو کافر کہتے ہیں ہم بھی انہیں مسلمان نہیں سمجھتے۔ وہ ہماری نظر میں جو اگر صدیق اکبر مسلمان نہیں ہے تو یہ بھی مسلمان نہیں ہے۔ نرم گوشہ مت رکھیے، ورنہ آپ نے اللہ کو حساب و کتاب دینا ہے۔ جب لوگ میرے نبی کے صحابہ کو گالیاں دے رہے تھے تم نے نرم گوشہ کیوں اختیار کیا؟ اور پھر ذرا دیکھیے، اس بات پہ غور کیجئے، جتنا میرے نبی نے صدیق اکبر کو نوازا ہے کسی کو نہیں نوازا، کسی کو نہیں نوازا۔ صدیق اکبر خود بھی صحابی ہیں، صدیق اکبر کے والدین بھی صحابی ہیں، صدیق اکبر کی بیٹیاں بھی صحابی ہیں، صدیق اکبر کے بیٹے بھی صحابی ہیں۔ 4 نسلیں جن کی صحابیت میں شامل ہیں تو تمام صحابہ کرام میں سے صرف صدیق اکبر ہیں۔ 4 پشتے، 4 خاندان جن کے حضور کے صحابیت میں داخل ہوئے ہیں وہ صدیق اکبر کی ذات گرامی ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ ایک موقع پہ کہنے لگے، ابو بکر کو مجھے کئی باتوں سے فضیلت حاصل ہے۔ فرمایا ایک تو آپ وہ شخصیت ہے جنہوں نے حضور کے ساتھ مل کر ہجرت کی ہے، اور غار ثور کی وہ تنہائیاں 3 دن اور 3 راتیں یہ صدیق اکبر کو ملی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور میں یہ بات بھی عرض کروں، میرا ایمان تازہ ہوتا ہے، مجھے بڑا لطف آتا ہے، بڑا لطف آتا ہے، اور میرا ایمان مجھے اس دور میں بھی مجھے تسکین ملتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ جتنا چہرہ نبوت جو صدیق اکبر نے دیکھا ہے کسی نے نہیں دیکھا، کسی نے نہیں دیکھا۔ اور آپ نے
جب ایک موقع پر حضور اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور دنیا کی پسندیدہ باتیں ہو رہی تھیں، تو حضور نے فرمایا نا مجھے پوری کائنات میں 3 چیزیں پسند ہیں. تو اس میں عرض کی حضور مجھے بھی 3 باتیں پسند ہیں. حضرت عمر بن خطاب نے کہا مجھے بھی 3 باتیں. حضرت عثمان غنی نے کہا مجھے بھی 3 باتیں. حضرت علی مرتضیٰ نے کہا مجھے بھی 3 باتیں پسند ہیں. تو صدیق اکبر کی جو پسندیدہ ہیں وہ کائنات میں سب سے مختلف ہیں اور باقی صحابہ سے بھی مختلف ہیں. باقی کا تعلق عبادات سے ہے، اعمال سے ہے. توجہ ہے نا آپ کی؟ اللہ اکبر. تینوں خلفاء کی میں نے 5-7 سال پہلے بیان کیا تھا، یہ حدیث بیان کی تھی. تینوں خلفاء کی، باقی صحابہ کرام کی جو پسندیدہ باتیں ہیں وہ اعمال کے اعتبار سے، عبادات کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے ہیں. لیکن صدیق اکبر کی پسندیدہ چیزیں اعمال نہیں ہیں، عبادات نہیں ہیں، اخلاق نہیں ہیں. وہ تینوں کا تعلق حضور کی ذات کے ساتھ ہے. اور صحابہ کرام میں سے کوئی اگر فنا فی الرسول کے درجے پر فائز تھا تو صدیق اکبر تھے، جو ہر گھڑی ہر لمحے حضور کی ذات میں اپنے آپ کو فنا کر چکے تھے. تصور بھی ان کا، باتیں بھی ان کی، اعمال بھی ان کی طرح. وہ صدیق اکبر ہے. اب دیکھیں ذرا کیا عرض کی. حضور مجھے آپ کی پوری دنیا سے 3 چیزیں پسند ہیں. کیا ہے پسند؟ النظر الی وجہ رسول اللہ. سبحان اللہ. حضور ابو بکر کی آنکھیں ہوں، آپ کا چہرہ ہو، بس میں دیکھتا ہی رہوں. اللہ اکبر. میں دیکھتا ہی رہوں، میں دیکھتا ہی رہوں. میں حلفیہ، آپ میرے ہاتھ میں قرآن رکھے تو میں قرآن رکھ کے بات کرنے کے لیے تیار ہوں. رب کعبہ کی قسم ہے جتنا چہرہ نبوت کو صدیق اکبر نے دیکھا کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے. دوسری بات، پہلی بات یہ ہوگی نا وَإِنْفَاقُ مَالِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ. حضور میرا مال ہو بس میں آپ پہ قربان کر دوں، بس میں آپ پہ خرچ کر دوں، آپ کی ذات پہ میرا سارا مال قربان ہو جائے. حضور دوسری بات میری یہ ہے پسندیدہ. اور تیسری بات یہ ہے وَبِنْتِي عَلَىٰ تَحْتِ رسول اللہ. حضور میری بیٹی اور آپ کے نکاح میں ہو. مجھے تو پوری دنیا سے یہ چیزیں پسند ہیں. صدیق اکبر کی پسندیدہ چیزیں حضور سے باہر نہیں ہیں. تینوں خلفاء کو دیکھیں، عبادات، اخلاق اور اعمال میں پسندیدہ کر رہے ہیں. ان کا حضور کی ذات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. صدیق اکبر وہ ہیں جن کی تینوں چیزیں پسندیدہ ہیں تو وہ حضور کے وجود نبوت سے ہیں. اچھا پھر آپ دیکھیں ذرا، ہجرت کی ہے. ہجرت کو صحیح معنی بیان کریں تو کتنا وقت چاہیے، کتنے جمعے چاہیے. جس سیدنا علی المرتضیٰ کو حضور بستر پر لٹا سکتے ہیں تو ساتھ بھی لے جا سکتے تھے. حضرت عمر بن خطاب کو بھی ساتھ لے جا سکتے تھے، حضرت عثمان غنی کو بھی ساتھ لے جا سکتے تھے، اور بھی کئی صحابہ کرام ہیں. لیکن نہیں، مکہ مکرمہ میں جتنے لوگ مسلمان بنے ہیں، میرے نبی نے اگر کسی کو اپنے اس سفر کے لیے پسند کیا ہے، جس کو ساتھ لے کے چلے ہیں، جو مکہ مکرمہ سے لے کر مدینہ طیبہ یثرب میں پہنچنے تک حضور کا دن کا ساتھی ہے، رات کا ساتھی ہے، غار کا ساتھی ہے، وہ صرف اور صرف صدیق اکبر کی ذات گرامی ہے. غار میں پہنچ گئے. غار بندہ ناچیر بھی، مجھے بھی سعادت نصیب ہوئی. یکم رمضان المبارک تھا اور میں روزے سے میں اس غار پہ حاضر ہوا. یہ اللہ نے مجھے توفیق بخشی اور اس گنہگار کو وہاں اس غار میں بیٹھنے کا شرف بھی حاصل ہے.
اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. تین دن تین راتیں جس نے تنہا اکیلے حضور کے چہرے نبوت کی زیارت کی ہے، اور اس کٹھن راستے پہ حضور کو کندھے پہ بٹھا کے لے گئے. میں ایک بات وہ کرتا ہوں، میں کہتا ہوں 5 برس کا بچہ بھی اسے میری بات سمجھ آئے گی. پوری امت کا عقیدہ یہ ہے، کائنات میں سواری وہی آلہ ہے جس سواری پہ حضور نے سفر کیا ہے بیٹھ کے. وہی گدھا، وہی اونٹنی، وہی افضل ہے. غار وہی آلہ ہے کائنات میں جس غار میں حضور بیٹھے ڈیرا لگایا. بستر وہی آلہ ہے کائنات میں جس بستر پہ حضور محو استراحت رہے. ممبر کائنات میں وہی آلہ ہے جس ممبر پہ حضور نے بیٹھ کے خطبہ دیا. غلط تو نہیں کہہ رہا؟ ممبر کائنات میں وہی آلہ ہے جس پہ بیٹھ کر حضور اکرم نے خطبہ دیا ہے. اور یہ یاد رکھیں، حضور کے کندھے مبارک پر حسنین کریمین بیٹھے ہیں. حضور کندھے مبارک پر سیدنا علی مرتضیٰ آئے ہیں، لیکن حضور کے وجود نبوت کسی کے کندھے پہ نہیں آیا. اگر کسی کندھے پہ وجود نبوت آیا ہے تو وہ صدیق اکبر ہیں. وہ صرف آپ ہیں. تو اس لیے میں کیا کہتا ہوں، اگر سواری وہی آلہ ہے جس پہ حضور سوار ہوئے، ممبر وہی آلہ جس پہ حضور نے خطبہ دیا، غار وہی آلہ ہے جس غار میں حضور بیٹھے، بستر وہی آلہ جس پہ حضور بیٹھے، تو کندھا بھی وہی آلہ ہے، خلیفہ بھی آلہ وہی ہے، بلا فصل بھی وہی ہے جس کے کندھے پہ حضور بیٹھے ہیں. 3 دن اور 3 راتیں. آخری بات، دل تو کرتا میں بیان کرتا رہوں. 3 دن اور 3 راتیں حضور نے صدیق اکبر کو کیا دیا، یہ کسی کو علم نہیں ہے. ایک موقع پہ حضور نے یہ بھی فرمایا، کیا خوب بات ہے، اللہ نے جو میرے سینے میں ڈالا ہے میں نے صدیق کے سینے میں ڈال دیا ہے. اور پھر یہ یاد رکھیں، یہ شرف آپ کو حاصل ہے، احادیث میں موجود ہے. جب آپ یہاں سے چلے، جب یثرب میں پہنچے، قباء میں پہنچے، تو مسلمان وہاں موجود تھے، لیکن میرے نبی نے اپنے چہرہ نبوت کا عکس صدیق کے چہرے پہ ڈال دیا تھا. لوگ پہچان ہی نہیں سکے صدیق اکبر کون ہے اور حضور کون ہے. تو میرے بھائیو، یہ باتیں انشاءاللہ آئندہ جو میں عرض کروں گا، اللہ ہم سب کو حضور کے خلفاء سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وما علیہ الا البلاغ.